نماز جنازہ مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی ورثاء کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے امام صاحب یہ اعلان کریں کہ جی لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ کس لیے ان کو یہ جلدی فکر ہوتی ہے اعلان کرنے کی؟ کس لیے وہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں جی کہ اعلان کر دیں؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانا نہیں دیا۔ بھائی فوتگی ہو چکی ہے، آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تو کس نے کہا ہے کہ لوگ آپ کے گھر آ گئے ہیں اور آپ کھانا پکائیں؟ لوگ آ گئے ہیں تو اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیٹ، نماز جنازہ کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، تم اس طرف سے یہ بھی انتظام کرنے میں لگ جاؤ، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنی دیگیں پکانی ہیں، کہاں سے روٹی منگانی ہے، کہاں سے چاول منگانے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا بوجھ ہم نے خود اپنے سروں پر رکھ لیا ہے۔ شریعت نے ایسا کوئی بوجھ، ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا کہ اگر آپ کی فوتگی ہو گئی ہے تو آنے والے تمام لوگوں کو آپ کھانا دیں۔ کسی ایک نے بھلائی کے لیے شروع کیا، لوگ ہمارے مرحوم کو پوچھنے کے لیے دور دراز سے آ گئے ہیں، مسافر ہیں، اب کہاں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں جائیں گے، کسی اور رشتہ دار گھر جائیں گے تو میں خود دے دیتا ہوں۔ اس طرح کسی کی اچھی نیت کی وجہ سے ایک رواج چلتا چلتا اب یہ اتنا لازمی ہو گیا ہے کہ جس غریب کے گھر، جس متوسط کے گھر میں فوتگی ہو جائے، اسے فوتگی کا دکھ تھوڑا ہوتا ہے، اسے اس بات کی پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب آنے والے کتنے مہمان آ جائیں گے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ شادی کے اوپر انسان دیکھتا ہے جی کہ میں 200 بندوں کو بلاؤں، 500 بندوں کو بلاؤں، جس کی گنجائش 200 ہوتی ہے وہ 250 کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کرتا ہے، کتنے چیزوں کے اندر گنجائش پیدا کر کے قرضہ اٹھا کے 50 نئے آدمیوں کو کھانا بناتا ہے کہ کہیں وہاں کھانا نہ کم ہو جائے۔ اور جب فوتگی ہو گئی اور سب کو پتہ ہے جی کہ وہاں کھانا بن رہا ہے تو فوتگی جگہ پر تو کوئی کسی کو نہیں بلائے گا کہ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، وہاں تو سارے چلے جائیں گے، وہاں تو 500 1000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، تو سب کا کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ اس لیے جب شریعت نے ایک بات لازم نہیں کہی ہے تو اس چیز کو ہم رواج نہ بنائیں، اس چیز کو اپنے کندھوں پر بوجھ نہ بنائیں، اس چیز کو ختم کریں۔ اگر وہاں پر ہم لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ہمدردی کے الفاظ بولیں تاکہ ان کو ان کی تکلیف کے اندر کمی واقع ہو، نہ یہ کہ ہم ان کو جا کر کے مزید پریشان کر دیں۔